السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جیسا کہ ہماری جو کلاسیں ہیں وہ بہت دنوں سے نہیں اپلوڈ ہوئی ہیں کسی کارنوش، کیونکہ ہم آپ سے بہت دنوں میں روبرو ہو رہے ہیں، اور جو ہماری یہ کلاس ہے یہ سیکنڈ گریڈ سے ریلیٹیو ہے۔ سیکنڈ گریڈ کا جو ایگزام ہے دسمبر میں ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی یہ پہلی کلاس اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہمارے نصاب ہیں کक्षा 6 سے لے کے اور 10 تک کا جو گرامر ہے ہمارے نصاب میں راجستھان بورڈ کے میں، ایسے طلباء کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پہلے ٹاپک کی طرف، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی کوئی بھی زبان، جو حروف تہجی ہے وہ کوئی بھی زبان اپنی آوازوں کو تحریکی شکل دینے کے لیے جو نشان ظاہر کرتی ہے ان کو تہجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کوئی بھی زبان اپنی آوازوں کو تحریری شکل ظاہر کرنے کے لیے کچھ نشان مقرر کرتی ہے۔ کوئی بھی زبان ہے تو جو اس کی تحریری آواز ہے، آوازوں کو شکل دینے کے لیے کچھ نشان مقرر کرتی ہے۔ یہ نشان حروف کہلاتے ہیں۔ جو نشان مقرر کرتی ہے وہ نشان کیا کہلاتے ہیں؟ وہ نشان حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کے الگ الگ حروف ہیں، انگلش کے الگ ورڈ ہیں، ہندی کے الگ اکچھر ہیں، اور یہ اردو میں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ یہ نشان حروف کہلاتے ہیں۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں، حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے زبان بنتی ہے۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے زبان بنتی ہے۔ اردو میں ان حرفوں کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں۔ اردو میں ان حرفوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کے مجموعے کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ جو حروف تہجی کا جو مجموعہ ہے، جو ایک ساتھ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ابجد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو حروف ابجد کہا جاتا ہے۔ سبھی زبانوں میں حروف تہجی کی تعداد ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر زبانوں میں جو حروف تہجی کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ اور جو اردو زبان میں حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 38 ہے۔ کتنی ہے؟ ان کی تعداد 38 ہے، جو اس طرح ہے۔ اردو حروف تہجی: الف با پا تا ٹا سا، جیم چا ہا خا، دال ڈال زال را ڑا، زا سین شین صاد ضاد طا ظا، عین غین فا، قاف کاف گاف، لام میم نون، واو ہا، دو جسمی ہا، حمزہ یا اور یا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں تک کہ جو حروف تہجی کوئی بھی زبان ہے جو اپنے تحریر کو، جو اپنی آوازوں کو، جو حروف تہجی ہیں وہ حروف تہجی ہیں جو کوئی بھی زبان ہے وہ اپنی آوازوں کو، جو آواز یعنی بولنا، اس کو تحریری شکل یعنی لکھنے کی جو شکل میں کچھ نشان مقرر کرتی ہے۔ کوئی بھی زبان اپنی آوازوں کو تحریری شکل میں ظاہر کرنے کے لیے کچھ نشان مقرر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کچھ نشان مقرر کرتی ہے۔ یہ نشان حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ جو نشان ہیں یہ حروف کہلاتے ہیں۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے زبان بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ جن سے زبان بنتی ہے۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے زبان بنتی ہے۔ اردو میں ان حروفوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں
ان حروفوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کے مجموعے کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا جو مجموعہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ یعنی اکٹھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد کہتے ہیں۔ سبھی زبانوں میں حروف تہجی کی تعداد، سبھی زبانوں میں جو حروف تہجی کی جو تعداد ہے، جو گنتی ہے، وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اردو زبان میں ان کی تعداد 38 ہے۔ کتنی ہے؟ 38، جو اس طرح ہے: الف، با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، شین، شین، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، دو چشمی ہا، حمزہ، یا اور یا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ نوٹ، جو چھٹی جماعت کی اردو کتاب ہے، جو چھٹی جماعت کی اردو کتاب ہے، اس میں حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائیے؟ 36 بتائیے۔ وہاں پہ جو گولتا اور ہا، یعنی گول ہا اور حمزہ، اس میں حمزہ اور گول ہا کو شامل نہیں کیا گیا۔ چھٹی جماعت کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں حروف تہجی کی کتنی تعداد بتائیے؟ اس میں حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 36 بتائی گئی ہے۔ اس میں حمزہ اور گولہا کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں حمزہ اور گولہا کو کیا نہیں شامل نہیں کیا گیا۔ اردو زبان عربی، فارسی اور ہندی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی۔ جو اردو زبان ہے وہ کس سے؟ وہ عربی، فارسی اور ہندی زبانوں سے مل کر کس میں وجود میں آئی۔ اس کا جو وجود ہے اردو زبان کا جو وجود ہے وہ عربی، فارسی اور ہندی سے مل کر وجود میں آتی ہے، لہذا اس میں ان سب زبانوں کے حروف مستعمل ہیں۔ اردو زبان عربی، فارسی اور ہندی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی، یعنی کہ ان کی جو ابتدا ہے، جو اردو زبان بنی ہے ہماری، وہ کس سے مل کر بنی ہے؟ وہ عربی، فارسی اور ہندی سے مل کر بنی ہے، لہذا اس میں ان سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ اس میں ان سبھی زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خالص عربی حروف، جو اردو زبان میں خالص عربی حروف ہیں، جو عربی سے لیے گئے ہیں اردو زبان بنانے میں، وہ یہ ہیں: خالص عربی حروف۔ اردو حروف تہجی میں خالص عربی حروف یہ ہیں: سا، ہا، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔ یہ عربی سے لیے گئے ہیں۔ اردو زبان میں جو 8 حروف ہیں، یہ کتنے؟ 2 4 6 8 9۔ جو 9 حروف ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اردو زبان میں عربی سے لیے گئے ہیں۔ کس سے؟ عربی سے۔ یہ خالص عربی حروف، عربی کے حروف ہیں۔ کس سے؟ عربی زبان کے حروف ہیں۔ اردو حروف تہجی میں خالص عربی حروف یہ ہیں: سا، ہا، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔ یہ کیا ہے کہ یہ خالص عربی حروف ہیں۔ یہ خالص عربی حروف ہیں۔ یہ حروف قدیم فارسی اور ہندی یا سنسکرت میں نہیں پائے جاتے۔ جو یہ حروف ہیں یہ قدیم فارسی اور ہندی اور سنسکرت میں نہیں پائے جاتے، لیکن جو زال ہے وہ قدیم فارسی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اب بھی بعض فارسی الفاظ زا سے لکھے جاتے ہیں۔ خالص عربی حروف یہ ہیں، اور یہ حروف قدیم فارسی اور ہندی میں یا سنسکرت میں نہیں پائے جاتے۔ ہاں، لیکن زال قدیم فارسی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اب بھی بعض فارسی الفاظ زال سے لکھے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ خالص جو عربی حروف ہیں وہ ہیں سا، ہا، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔
یہ کیا ہے کہ یہ قدیم فارسی میں نہیں پائے جاتے، یہ کس میں قدیم فارسی میں نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ فارسی ہندی اور سنسکرت میں نہیں پائے جاتے، بشرطے کہ یہ قدیم جو فارسی ہے اس میں جو زال ہے وہ پایا جاتا ہے، اور آج بھی بعض جگہ زال ہے جو وہ لکھا جاتا ہے۔ خالص فارسی حروف، اب آگے چلتے ہیں۔ عربی حروف ہم سمجھ چکے ہیں کہ جو اردو زبان میں عربی حروف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ تو یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ جو ہماری اردو زبان میں جو خالص عربی کے حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ بعض فارسی حروف، خالص فارسی حروف جو اردو زبان میں جو خالص فارسی حروف ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہے؟ ان کی سنکھیا 1 ہے۔ کتنی ہے؟ 1، جس کو بڑی زا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بڑی زا بولتے ہیں۔ خالص فارسی حروف زا خالص فارسی حروف ہے۔ کیا ہے؟ خالص فارسی حروف ہے۔ یہ حرف عربی اور ہندی، یہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ عربی اور ہندی میں نہیں پایا جاتا۔ جو زا ہے یہ خالص فارسی میں پایا جاتا ہے، یہ ہندی اور کس میں نہیں پایا جاتا؟ عربی میں نہیں پایا جاتا۔ جو خالص فارسی حروف ہے وہ زا ہے اور اس کی سنکھیا کتنی ہے؟ 1 ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خالص ہندی حروف اردو زبان میں جو خالص ہندی حروف ہیں ان کی سنکھیا 3 ہے۔ وہ کیا ہے؟ تا، ڈال اور ڈے۔ جو خالص اردو زبان میں جو خالص ہندی حروف ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہے؟ 3۔ یہ خالص ہندی حروف ہے، یہ عربی اور فارسی میں نہیں پائے جاتے۔ یہ کس میں نہیں پائے جاتے؟ یہ عربی اور فارسی میں نہیں پائے جاتے۔ نوٹ، آگے چلتے ہیں۔ نوٹ، زا، فا، خا، غین کی جو آوازیں ہیں، خا، فا، زا، فا، خا اور جو غین کی آوازیں ہیں وہ کس میں؟ وہ ہندی میں نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے؟ زا، فا اور کیا؟ خا اور غین کی جو آوازیں ہیں وہ ہندی میں نہیں ہیں، یہ عربی اور فارسی دونوں میں ہیں۔ کس میں؟ یہ عربی اور فارسی دونوں میں ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کلاس؟ امید ہے کہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو کلاس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ جو ہماری سیکنڈ گریڈ کا جو سیکنڈ پیپر ہے اس کی جو کمپلیٹ جو کلاسیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے روبرو کرائیں گے۔ اور اس سے جو ہے کہ کیا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جو کक्षा 6 سے اور کक्षा 10 کی جو گرامر ہے وہ بھی انشاءاللہ جو گرامر ان طلباء کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔